بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات بتائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اتر سکے۔ روایت ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری نے حج ادا کر لیا اور حج ادا کرنے کے بعد رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو نے حج پر اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہذا اگر میرا حج قبول نہیں فرمایا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئی، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا، گزشتہ سال کعبے نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فرمندی کے قول کے مطابق حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی، اور وہاں غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا، مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور سر منہ کا فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا کچھ غم نہیں ہوتا، بلکہ حصول کرب کے لیے عصر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھو، اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک وسیع و عریض سمندر ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا، اور ندا آئی کہ ہمارے ان عشق کرنے والوں کی امید کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح لاچار ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے فرمایا، ان عاشقوں کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر ہو، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی مزدوری ہو گئی، اور ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ منزل تک قریب رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو روک کر رکھ دے۔ پھر رابعہ نے عرض کیا، تیری مرضی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہ عرض کر کر بصرہ واپس پہنچ گئی اور تا حیات گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت رہیں۔ ایک روایت ہے کہ 2 بھوکے افراد رابعہ بصری کے یہاں باغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ رابعہ اگر اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا۔ آپ کے یہاں اس وقت 2 روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دیں۔ اسی اثناء میں کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے، لیکن کچھ وقفے کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ جب آپ نے روٹیوں کا شمار کیا تو تعداد میں 18 تھی۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا،
شاید تجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی گئی ہیں۔ لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ کہا، یہ آپ کے لیے بھجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دی۔ اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا، اس میں مزید 2 روٹیاں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں، تب مہمان کے سامنے رکھا اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس واقعے کی نوعیت پوچھی تو آپ نے فرمایا، مجھے پتہ تھا کہ جب تم میرے گھر آئے تو تم دونوں بھوکے تھے، جو کچھ گھر میں موجود تھا میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اس دوران ایک سائل آ گیا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، تیرا وعدہ ہے کہ ایک کی بجائے 10 دینے کا ہے، لیکن کنیز کے 18 لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی سہو ہے، اس لیے واپس کر دی، اور جب وہ پوری 20 لے کر آئیں تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لیں۔ آج میں اس سلسلے کو یہی اختتام کرتا ہوں، کل پھر حضرت رابعہ بصری کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔